توبہ کیسٹ نمبر 98۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ قال الله تبارك وتعالى في كلامه القديم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم۔ قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال مجاهد وغير واحد رحمهم الله تعالى عليهم أجمعين۔ بھائی سامنے اس کا رخ سامنے نہ کرو نا، میں تو فون کیا تو چلانا نہیں جانتے تو کیا، اسی لیے وہ آواز دے گا۔ اس کا رخ تھوڑا تبدیل کرو، جب یہ مائکروفون کے سامنے ہوگا تو سب سے سیکھیے ہمارے۔ اور دیگر اکابر رحمہم اللہ نے فرمایا کہ نزلت هذه الآیت فی غزوۃ تبوک، یہ آیت جو ہے یہ بھی غزوہ تبوک کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ وذلك انہم خرجوا الیہا فی شدۃ الامر فی سنۃ مجدبۃ وحر شدید وعسر من الزاد والماء، کیونکہ غزوہ تبوک جو ہے ایک ایسا غزوہ ہے کہ جس میں میرے آقا نے سرکار دو عالم نے صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ اس وقت غزوہ تبوک کے لیے نکلے ہیں کہ جب سخت قحط پڑا ہوا تھا اور شدید گرمی تھی اور کھانے کی اور پانی کی بھی کمی تھی، تو اس وقت میں اس امتحان میں پھر جہاد کے لیے جانا تو یہ کوئی بات کرنے کی نہیں ہوتی، ان کو پتا ہوتا ہے جو اس وقت سے گزرے کہ کتنا بڑا امتحان ہے، اور پھر مقابلہ بھی اس طاقت سے ہے جو روم کی امپائر ہے اور جو اپنے دور میں سب سے بڑی طاقت کہلاتی ہے، منظم فوج ہے، اور ان کے مقابلے کے لیے میرے آقا نے سرکار دو عالم نے رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ جانا۔ قال قتادہ خرجوا الى الشام يوم تبوك في لحظات الحر على ما يعلم الله من الجهد اصابهم فيها جهد شديد حتى لقد ذكر لنا ان رجلين كانا يشدان الثمرة بينها وقال النفر يدارون الضرر بينهم يمسوا هذا ثم يشربوا عليها ثم يمسوا هذا ثم يشربوا عليها فتاب الله عليهم وأكفلهم من غزوتهم۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں خرجوا الی الشام، شام کی طرف جب قافلہ چلا صحابہ کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پروانے اسلام کے دیوانے جب اللہ کے راستے میں نکلے ہیں تو وہ ایسا وقت تھا کہ لہبان الحر، گرمی کی لپٹیں اٹھ رہی تھی، لہب کہتے ہیں جیسے آگ کے شعلے نکلتے، تبت یدا ابی لہب وتب، تو لہبان الحر کے گرمی کے ایسے تھے جیسے انگارے اور شعلے نکل رہے۔ الا ما یعلم اللہ من الجہد، اور اللہ جانتے ہیں کہ صحابہ کو، اللہ جانتے ہیں کہ مسلمانوں ان مجاہدین کو اللہ کے راستے میں کتنی تکلیف اٹھانی پڑی۔ کہتے ہیں لقد ذکر لنا، کہتے ہیں اس قصے کے بارے میں، غزوہ تبوک کے سفر کے بارے میں ہمیں یہ بات بتائی گئی کہ ان الرجلین، دو آدمی جو ہیں وہ ایک کھجور کو دو حصوں میں تقسیم کر کے گزارا کرتے تھے۔ اب اسی سے آپ اندازہ فرمائیں، آپ خود بھی اندازہ فرمائیں کہ ایک دن میں کتنا کھانا کھاتے ہیں۔ ہمارا غریب سے غریب آدمی بھی 2 کلو تو کم از کم کھا جاتا ہے، بالکل غریب سے غریب آدمی صبح کو ناشتہ شریف، اس کے بعد دوپہر کو کھانا شریف، پھر عصر کے بعد چائے شریف، پھر عشاء کے بعد ماشاءاللہ دوبارہ کھانا شریف، سونے سے پہلے ایک لمبا گلاس 3 منزلہ دودھ شریف۔ تو یہ تو عام آدمی کی غذا ہے نا، انا للہ و انا،
پھر ہم کیا تہجد پڑھیں گے یا کیا نماز پڑھیں گے؟ بس کھڑے رہیں گے، تراویح لوگ پڑھیں گے، سبق میں بیٹھیں گے، کتاب تو سرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں، یاد رکھو جب کھاؤ گے زیادہ پھر سو گے بھی زیادہ۔ اگر اللہ کے دین میں نکلنا ہے تو قلت الطعام و قلت المنام، بزرگ کہتے ہیں دو چیزوں کی عادت بناؤ، ایک کھانا تھوڑا کرو اور ایک نیند تھوڑی۔ جاگو اللہ کے راستے میں، سونے والے سوئے رہ جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں کچھ حاصل کرنا ہے تو پھر جاگ کے رب کو مناؤ۔ اور آج کل تو دن ہے کہ ہر مسلمان، رات ہے، دن ہے، اللہ کے دروازے پہ گر جائے، اللہ کے دروازے پہ پڑ جائے اور اللہ سے معافی مانگے اور اللہ سے نصرت مانگے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مسلمانوں کی، عالم اسلام کی، اسلام کی عزت کی، اسلام پہ جو مشکلات کے بادل آئے ہیں، دیکھا نا وہ میرا قادر ہے مولا، بادل بن بھی گئے، برس بھی گئے، چلے بھی گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو قادر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کی اسی میں بھی وہ عزت و عظمت کا فیصلہ فرما دے۔ تو یہ دیکھیں، یہ ہے اصحاب رسول اللہ۔ ایسے تو نہیں ہے کہ جن کے بارے میں اللہ نے کہہ دیا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ میں ان سے راضی ہو گیا اور وہ مجھ سے راضی ہو گیا۔ اب اندازہ فرمائیں کہ دو آدمی ایک کھجور اس کو کہیں نصف، آدھا اس کو ملے آدھا اس کو ملے، اور اسی کو جوس کے تھوڑا جوس لیتے، پھر پانی کا گھونٹ بھی دیتے، تھوڑا جوس لیتے، پھر پانی کا گھونٹ بھی دیتے، کہ تھوڑا میٹھا مل کے کم از کم میدے میں اور آنتوں میں اتنی طاقت رہے کہ آنتیں سکڑ نہ جائیں اور خشک نہ ہو جائیں۔ تو بعض روایات میں یہ بھی آیا کہ صحابہ سے پوچھا لوگوں نے کہ بھائی ہمیں تو سمجھ نہیں آتی، آدھی کھجور سے بھلا کیا ہو سکتا ہے، آدھی کھجور کھانے سے بندے کو کیا فائدہ ہوگا؟ انہوں نے کہا اللہ کے بندے، ہمیں بھی اس دن سمجھ آئی جب آدھی کھجور بھی ختم ہو گئی، ہمیں بھی اس دن پتہ لگا تھا کہ آدھی کھجور کا کتنا مزہ ہے۔ آپ نے دیکھا ہے نا کہ کبھی بھوک لگی ہو نا، پھر دال پکی ہو، ساگ پکا ہو، سوکھی روٹی ہو، بڑا مزہ آتا ہے، کہتے ہیں کھانے نے بڑا لطف دیا۔ اور پہلے پیٹ بھرا ہوا ہو، بچے ڈکار آ رہے ہوں، بد ہضمی ہو رہی ہے اور اوپر سے ٹھوس رہا ہے کہ یہ بچ نہ جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ مر گیا، کون کہے گا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ ہمارے ایک حافظ صاحب کی مثال ہوتی تھی، وہ کہتے ہیں وہ بیچارہ کھاتا گیا بیمار ہو گیا، ڈاکٹر کے پاس لے گیا، انہوں نے کہا جلدی اس کو 3 گولیاں کھلاؤ۔ انہوں نے کہا بھی یہ 3 گولیاں حافظ صاحب کھانا پینے تھے۔ انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب گولیوں کی جگہ ہوتی تو میں اور کھانا نہ کھا لیتا، کوئی اور علاج کرو، اندر گولی جانے کی بھی جگہ نہیں ہے، گولیوں کی اگر جگہ ہوتی بے وقوف ہے تم کیسے ڈاکٹر ہو؟ پھر میں اندر میٹھا نہ ڈال لیتا ہوں تھوڑا سا۔ انا للہ، یہ ہمارا حال ہے اور وہ صحابہ کا حال ہے۔ اب خود فیصلہ کرو کہ ہم ایمان والے ہیں، نہیں ایمان سے کہو، ٹھنڈے دل سے، جب ہم کھانا کھاتے ہیں سفرے لگتے ہیں، اللہ معاف کرے آدھے سے زیادہ بچ جاتا ہے اور وہ اٹھا کے پھینک دیتے ہیں۔ انا للہ و انا۔ آپ جائیں شادیوں پہ جا کے دیکھیں کہ کیا حشر ہے، 10 آدمیوں کے سامنے اتنا بڑا لگن رکھیں گے اور آدھا دھندا اوپر رکھا ہوا ہوگا، اس کا چوتھا حصہ بھی نہیں کھاتے آدمی، باقی اٹھا کے لے جائیں، ہاتھ لگ گیا ہے گندا ہوگا۔ اور ذرا اخبار میں پڑھ کے دیکھ لیں کہ شیشان میں، کسوا میں، کشمیر میں، افغانستان کے مہاجرین کے کیمپوں میں بچے ہیں، معصوم بچے ہیں، دودھ نہیں، پانی نہیں، تڑپ رہے، کھانا نہیں، بیٹھے ہوئے کیا سوکھی روٹیاں سامنے رکھ کے چائے کے ساتھ گھونٹ گھونٹ کھا رہے، راستے میں جو بوٹی پتے وتے مل جاتے ہیں کھا لیتے ہیں۔ جا کے دیکھیں تو صحیح نا کہ کیا حال ہے۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالی اس حکومت کو بھی اور دیگر مسلمانوں کو بھی جزائے خیر دے کہ جنہوں نے فوراً اللہ کی رحمت سے چندے کیے، جہاز بھیجیے، لیکن سب کو پہنچانا بھی تو مسئلہ ہے نا میرا بھائی۔ چلو گندم تو موجود ہے، پہنچاؤ کیسے؟ آٹا موجود ہے، پہنچاؤ کیسے؟ دوائی موجود ہے، ڈاکٹر کیسے جائے آگ جلتی ہوئی میں؟ اس لیے دعا کرو کہ اللہ مسلمانوں کو ابتلا سے بچا دے، اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہ معاف فرما دے۔ اللہ ہم نے تیری بڑی ناشکری کی ہے، اللہ تو نے بڑی نعمتیں دی، ہم نے بڑی ناشکری کی، اللہ تیری کسی نعمت کا ہم شکر ادا نہیں کر سکتے۔ اللہم لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، یا اللہ ما شکرنا حق شکرک
وما عرفناک حق معرفتک وما عبدناک حق عبادتک. اب دیکھیں کہتے ہیں کہ دو آدمی یہ شکان اتمرض بینہما، ایک کھجور کو دیش سے کرتے ہیں، اور بی بی عائشہ صدیقہ محبوبہ حبیب خدا رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ واللہ خدا کی قسم ہے ما شبع آل محمد من تمر، کا تو حضور کے گھرانے میں تو کھجوریں بھی پیٹ بھر کے نہیں کھائیں. یہ سارے جو انشاءاللہ رجبی مناتے ہو، میلاد مناتے ہو، ایمان سے کہو کتنے گھی ڈال کے پراٹھے کھاتے ہو؟ میرے حضور پاک نے تو کبھی گھی لگی روٹی کھائی ہی نہیں. عشق صرف جھنڈیاں لگانے کا نام ہے، 15 شعبان کو حلوہ شریف پکانے کا نام ہے، رجب میں امام جعفر صادق کے کونڈے بنانے کا نام ہے، اسی کا نام دین ہے بس. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اب اس کے بعد فرماتے ہیں وَكَانَ النَّفَرُ يَتَدَاوَلُونَ التَّمْرَ بَيْنَهُمْ، کہ پوری ایک جماعت جو تھی نا بندوں کی، وہ ایک کھجور دے لیتے کہ بھائی سارے باری باری اس کو چوس لو. وہ باری باری چوستے پھر پانی پیتے، باری باری چوستے، وہ دوسرے کو دیتا، وہ چوستا، وہ دوسرے کو دیتا، اس طرح پانی. ثم يشربوا عليها فتاب الله عليهم واغفرهم من غزوتهم. پھر اللہ نے مہربانی فرمائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظر کرم فرمائی، نظر رحمت فرمائی، اور ان کو خیریت کے ساتھ لوٹا دیا کہ بغیر جنگ کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیابی عطا فرما دی. وقال ابن جرير حدثني يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال عن عتبة بن أبي عتبة عن نافع بن جبير بن مطعم عن عبد الله بن عباس أنه قيل لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في شأن الأسرة، وقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تبوك في قيد شديد فنزلنا منزلا فأصابنا فيه عطش حتى ظننا أن ركابنا ستنقطع، وحتى إن كان الرجل لا يذهب يلتمس الماء فلا يرجع حتى يظن أن ركبته ستنقطع. اب اس روایت میں آتا ہے حضرت جبیر بن مطعم عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتی انه قیل لعمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا فی شان الاسرت، اس تنگ دستی کے زمانے میں جو جہاد ہوا، تنگ دستی کے زمانے میں جو غزوہ تبوک ہوا، اس کے بارے میں کچھ بتلائیں. فقال عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خرجنا فی قید الى تبوک فی قید شدید، فرماتی ہیں کہ ہم تبوک کی طرف چلے تھے شدید گرمی کے اندر، قید مانا گرمی. فنزلنا منزلا، جب ہم کسی جگہ جا کے اترتے، فاصابنا فی عطش، اور ہمیں اتنی سخت پیاس لگتی، اتنی سختی ہوتی کہ ہمیں خیال ہوتا کہ پیاس کی وجہ سے ہماری گردن کٹ جائے گی، کہ خشکی کی وجہ سے گردن ختم. وحتی ان کان الرجل لیذهب، اور اگر کوئی بندہ جاتا پانی کو تلاش کرنے کے لیے اور دیر ہو جاتی تو ہم اندازہ لگا لیتے تھے کہ اس کو پانی نہیں ملا، اس کی گردن جو ہے ختم ہو گئی، مر گیا ہوگا بیچارہ پانی تلاش کرتے ہوئے. وحتى إن الرجل ينهر بعيره فيصر فرسه فيشرب ويجعل ما بقي على كبده، اور لوگ ایسا کرتے تھے کہ اونٹوں کو ذبح کر رہے تھے، اونٹوں کو ذبح کرنے کے بعد ان کی اوجری جو ہوتی ہے جس کے اندر گوبر ہوتا ہے، فرس کہتے ہیں اوجری کو، جسے آپ اوجری کہتے ہیں، اس کو نچوڑ کے جو پانی نکلتا وہ پی لیتے. اللہ اکبر. وَيَجْعَلُ مَا بَقِيَ عَلَىٰ كَبِدِهِ، اور جو کچھ اس کے اندر بچ جاتا پھر اپنے جگر پہ، اپنے دل پہ رکھتے کہ کچھ ٹھنڈک حاصل ہو جائے کہ پانی ہمیں پہنچ رہا ہے. فقال ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعودك بالدعاء خرمت اللہ، فقال تحب ذلك؟ قال نعم. فرفع يديه فلم يرجعهما حتى صالت السماء فاطلت ثم سكنت وملؤوهما ماء ثم ذهبنا ننظر فلم نجدها جاوزت العسكر.
اب اس کے بعد صحابی فرماتی ہیں، حضرت عمر فرماتی ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ان اللہ عز و جل، اللہ پاک نے آپ سے دعائیں منظور کرنے کا بھی تو وعدہ فرمایا ہے، مہربانی کر کے اللہ سے دعا مانگیں۔ صحابہ پہ بڑا مشکل وقت آ گیا ہے، امتحان آ گیا ہے، پانی نہیں، کھانا نہیں، بھوک ہے، فاقہ ہے، سفر ہے، مشقت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور اس کے بعد فرمایا تو حب ذالک، یہ حمزہ استفہام یعنی ابا تو حب ذالک، کیا ابو بکر تم اس بات کو چاہتے ہو کہ میں دعا کروں؟ تو ابو بکر نے کہا ہاں یا رسول اللہ مہربانی کریں دعا کریں۔ تو صحابہ کی تو جان پہ بنی ہے۔ فرفع یدیہ، حضور نے ہاتھ اٹھا لیے، فلم یرجعہما، اور ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کے ہاتھ نیچے بھی نہیں کیے تھے، حتی سالت السماء، ایسے معلوم ہوا کہ آسمان کے پرنامے بہہ پڑے، فاطلت، اس کے بعد جو تھا زمین بالکل، فاطلت کا معنی تھا پانی گرم جم ہو گئی، ثم سکنت، اور اس کے بعد بارش جو تھی بند ہو گئی، وملؤوا ما معهم، اس کے بعد صحابہ نے پانی پیا اور ان کے بعد جو برتن ساتھ تھے، جو مشکلیں ساتھ تھے، وہ سب کے سب پانی سے بھر لیے۔ ثم ذهبنا ننظر، اس کے بعد ہم نے کہا تھوڑا چل کے تو دیکھیں گے یہ بارش کہاں تک ہے۔ کہتے ہیں ہم جب چل کے گئے تو جتنی لشکر تھا میرے محمد مدنی کا صرف اسی پہ پانی برسا تھا، لشکر کی جگہ کے باہر ایک قطرہ بھی پانی کا نہیں تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے، نبی نے ہاتھ اٹھائے اور رحمت کے دریا بہہ گئے۔ اللہ اکبر، دعا کریں اللہ امت محمد مصطفیٰ پہ بھی رحمت نازل فرما دے۔ جب بارش ہو رہی ہو نا تو دعا منظور ہوتی ہے، اللہ سے دعا مانگا۔ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک تھی، بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ جب بادل گھر گھر آتے اور بادلوں میں گھن گرج ہوتی تو حضور پریشان ہو جاتے، اور آپ پریشانی کے عالم میں کبھی گھر کے اندر آتے، کبھی باہر جاتے، کبھی اندر آتے، کبھی باہر جاتے، اور چہرہ مبارک کا رنگ اڑ جاتا، اور جب بارش برسنی شروع ہو جاتی تو حضور خوش ہو جاتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کھل اٹھتا اور آپ اپنی ٹوپی مبارک، پگڑی مبارک، قمیض بھی کبھی کبھی اتار کے نیچے کھڑے ہو جاتے کہ سب سے پہلے پانی میرے اوپر آئے کہ میرے اللہ ہو کے آ رہا ہے، اللہ کے قریب سے آ رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ پانی اپنے بدن مبارک پہ لیتے، اور اسی لیے حکم ہے کہ جب بارش برس رہی ہو تو بارش کے برسنے پہلے چونکہ حضور سے پوچھا گیا حضور آپ کیوں گھبراتے ہیں؟ فرمایا پہلی امتوں میں بھی بادل بن کے آئے تھے لیکن ان میں اللہ کا عذاب تھا، اس لیے میں ڈرتا ہوں کہ میری امت پہ بھی اللہ کا عذاب نہ آ جائے۔ لیکن جب بارش شروع ہو جاتی ہے تو سمجھ آ جاتی ہے اب رحمت آ گئی، عذاب تو نہیں آیا۔ تو اس لیے جب بارش برس رہی ہو تو دعا کے منظور ہونے کا وقت ہوتا ہے کہ آدمی دل لگا سے اللہ سے دعائیں کرے، یا اللہ اپنی رحمت حضور کی امت پہ نازل فرما دے۔ مسلمان جہاں ہیں، میدانوں میں ہیں، غاروں میں ہیں، فضاؤں میں ہیں، ہواؤں میں ہیں، جہازوں میں ہیں، جہاں مسلمان ہیں اللہ اس کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما دے۔ اللہ ساری امت محمد مصطفیٰ کو ایک بنا دے، اللہ ان کے جھگڑوں کو مٹا دے، اللہ ان کی کمزوری کو قوت میں بدل دے، اللہ ان کے فقر کو غنا میں بدل دے۔ اللہ تبارک و تعالی اسلام کی عزت کا فیصلہ فرما کے اسلام کا بول بالا کر دے، اور میرا اللہ پورے کفر کا منہ کالا کر دے۔ یا الہ العالمین، تیرے آگے کیا مشکل ہے؟ وما ذلک علی اللہ بعزیز۔ والمدينة تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة۔ اب اللہ نے مہربانی اپنے نبی پہ، جب صحابہ پہ مہربانی ہو تو گویا وہ بھی نبی پہ مہربانی۔ دیکھیں نا، آپ کی اولاد کو کوئی اعزاز ملے تو باپ کا اعزاز ہے، آپ کی اولاد کو کوئی عزت ملے تو باپ کی عزت ہے۔ تو جب صحابہ کی توبہ منظور ہوئی، جب صحابہ پہ رحمتیں آئیں تو میرے مدنی کا اعزاز ہے حضور اس لیے فرمایا لقد تاب اللہ علی النبی، اور سب مہاجرین و انصار پہ رحمت فرما دی، الذین اتبعوا فی ساعۃ العسرۃ، جن لوگوں نے میرے مدنی کی پیروی کی، اتباع کی، ساتھ دیا، ساتھ چلے اس گھڑی میں جو مشکل تنگی کی گھڑی تھی۔ فرماتے من النفقۃ والزار والزاد والماء،
تنگی کیا تھی؟ یعنی خرچہ بھی نہیں تھا، سواری بھی نہیں تھی، خرچ داد راہ بھی نہیں تھا، پانی بھی نہیں تھا. من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم، یعنی اس کے بعد کہ اب یہ وقت آ گیا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ دل ہل جائیں کسی جماعت کے، اتنی تنگی تھی. عن الحق ويشك في دين الرسول صلى الله عليه وسلم ويرتاب للذين على المشقة والشدة في صبرهم وغدرهم. نعوذ باللہ اتنے گھبراہٹ آ گئی تھی کہ قریب تھا کہ لوگ دین رسول میں شک کرنے لگے کہ یا اللہ ہم حق پہ ہیں اور ہمیں اتنی تکلیفیں پہنچ رہی ہیں. بالکل یعنی ہلنے کا وقت آ گیا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ثم تاب علیہم، اللہ نے مہربانی کی. ثم رزقهم الانابة الى ربهم والرجوع الى الثبات على دینه. اللہ پاک نے ان کے دلوں میں ڈال دیا کہ اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ کی طرف لوٹیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین پہ جمے رہیں. انہ بہم رؤوف رحیم. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پہ اور اپنے بندوں کو شفقت فرمانے والے، مہربانی فرمانے والے، رحمت فرمانے والے. فرمایا والثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى قال الإمام أحمد حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن أخي الزهري محمد بن عبد الله عن عمه محمد بن مسلم الزهري قال أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك أن عبيد الله بن كعب بن مالك وكان قائد كعب من بنيه حين أميا قال سمعت كعب بن مالك يحدث حديثه حين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوک. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کا شان نزول کیا ہے. فرماتے ہیں عبید اللہ ابن کعب ابن مالک، اور یہ وہ بندہ ہے جب کعب ابن مالک نابینا ہو گئے تھے تو ان کی لاٹھی پکڑنے والا، ان کا ساتھ دینے والا یہ آدمی تھا. انہوں نے جو کچھ سنا کعب ابن مالک سے، حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ جو اپنا واقعہ بیان فرماتے تھے کہ وہ غزوہ تبوک میں کیسے پیچھے رہ گئے، تو انہوں نے یعنی یہ وہ بندہ ہے جو حضرت کعب ابن مالک کا قائد ہے کہ آخری عمر میں حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہیں آنکھیں نور چلا گیا تھا. کہتے ہیں وقال کعب ابن مالک، حضرت کعب ابن مالک فرماتے ہیں لما تخلف رسول اللہ فی غزوۃ غزاها قط الا فی غزوۃ تبوک. فرماتی ہے الحمدللہ کہ میں کسی غزوے میں، کسی جنگ میں کبھی پیچھے نہیں رہا، ہر جنگ میں میں حضور کے ساتھ رہا مگر غزوہ تبوک میں. غیر انی کنت تخلفت فی غزوۃ بدر ومیات احد تخلفنا. ہاں غزوہ بدر میں بھی میں نہیں گیا تھا، لیکن اس میں کوئی ناراضگی نہیں آئی تھی. وجہ کیا ہے کہ اللہ کے نبی نے حکم نہیں کیا تھا سب کو جانے کا، بلکہ حضور نے اجازت دے دی جو جائے جائے، جو نہ جائے نہ جائے. تو میں نہیں گیا، لیکن وہاں تو کوئی کتاب نہیں آیا تھا. اور اس کے بعد انما خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرید عیر قریش حتی جمع اللہ بینہم وبین عدوہم علی غیر میعاد. میرے آقا سرکار دو عالم اپنے صحابہ کو لے کے، آپ کا مقصد تو یہ تھا کہ وہ عیر قریش، وہ قریش کا تجارتی قافلہ، دراصل یہ صرف تجارتی قافلہ نہیں تھا بلکہ یہ تجارت تھی بجائے حرب کے، تاکہ تمام قریش مکہ نے اس میں پیسے ڈالے تھے کہ جب یہ سامان آئے گا اس کو بیچیں گے، جب پیسے اکٹھے ہوں گے تو مدینے پہ حملہ کریں گے. تو اصل میں یہ بھی گویا کہ ایک حربی قافلہ تھا. حتی جمع اللہ بینہم وبین عدوہم علی غیر میعاد. لیکن اللہ کو منظور تھا کہ بغیر پروگرام کے، بغیر کسی تقرر کے اللہ نے دونوں طاقتوں کو اکٹھا کر دیا اور وہ جنگ بدل گئی. تو وہ تو جنگ کے لیے حضور گئے ہی نہیں تھے،
تو اس لیے اگر میں اس میں نہیں جا سکا تو وہ تو کوئی ایسی بات نہیں تھی. اور اس کے بعد فرماتی ہے وَلَقَدْ شَهِدتُّ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم لَيْلَةَ الْعَقَبَةِ حَتَّى تَوَافَقْنَا عَلَى الْإِسْلَامِ وَمَا أُحِبُّ أَنَّ لِي بِهَا مَشْهَدَ بَدْرٍ وَإِنْ كَانَتْ بَدْرًا أَذْكُرُ بِالنَّاسِ مِنْهَا وَأَشْهَرُ. اب حضرت کعب بن مالک فرماتی ہیں کہ لیلۃ العقبہ کی رات میں جب حضور کے ہاتھ میں بیعت ہوئی تھی میں اس بیعت میں موجود تھا. اور فرماتے ہیں خدا کی قسم مجھے وہ بیعت جو ہے بدر سے بھی زیادہ محبوب ہے, زیادہ پسند ہے. یہ الگ بات ہے کہ بدر کا قصہ زیادہ مشہور ہے, بدر کا قصہ زیادہ ذکر کیا گیا, لیکن میرے لیے عقبہ رات کی حاضری اور حضور کے ہاتھ میں بیعت کرنا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد کرنا کوئی معمولی بات نہیں تھی. وَقَالَ مِنْ خَبْرِهِ حِينَ تَخَلَّفْتُ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی غزوۃ تبوک. فرماتے ہیں کہ میں اپنی میرا واقعہ یہ ہے کہ میں غزوہ تبوک میں پیچھے کیوں رہ گیا. انی لم اکن قد اقوا ولا یسبنی حين تخلفت عن فی تلک الغزوۃ. کہتے ہیں خدا کی قسم ہے میرے پاس طاقت بھی تھی, میرے پاس آسانی بھی تھی, میرے پاس اتنی آسانی پہلے بھی کبھی نہیں تھی, مجھے کوئی تنگی نہیں تھی, میرا کوئی عذر نہیں تھا. واللہ ما جمعت قبلها راحلتین قط حتی جمعتهما فی تلک الغزوۃ. کہتے ہیں خدا کی قسم اور کسی غزوے کے موقع پہ میرے پاس 2 سواریاں نہیں تھیں, لیکن غزوہ تبوک کے موقع پر میرے پاس 2 سواریاں موجود تھیں اور میں نے تیار کی تھی. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلما یرید غزوۃ یغزوها الا برا بغیرها حتی كانت تلك الغزوة فغزاها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور حضرت کعب بن مالک فرماتی ہیں کہ میرے مدنی پاک جب بھی کوئی غزوہ فرماتے, کسی غزوے کا سفر فرماتے, ورنہ چھپا دیتے تھے بات, یعنی حضور بات نہیں بتاتے تھے. حتیٰ کہ بعض روایات میں بھی آتا ہے کہ آپ جب مدینہ منورہ سے نکلتے تو مشرق کا رخ کرتے تھے, گویا مکہ شریف جا رہے ہیں. تو جب 2 میل 3 میل مدینے سے باتیں کراتے صحابہ کو حکم دیا شام کی طرف مڑ جاؤ, تاکہ لوگوں کو پتہ نہ لگے کہ حضور کدھر نکلے ہیں. اگر کوئی مدینہ منورہ میں معلوم کرے گا بھی حضور تو ادھر جا رہے ہیں, اور 4 میل 5 میل سفر کر کے جب مدینہ منورہ سے اوجل ہو گئے تو پھر اپنے رخ موڑ لیا. لیکن چونکہ غزوہ تبوک بڑا سخت غزوہ تھا, اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا تھا کہ فی حر شدید واستقبل صبرا بعیدا ومفاوض, کہ یہ سخت گرمی کا وقت ہے اور سفر بھی بڑا دور کا ہے اور راستے کے اندر بھی بڑے صحرا ہیں. اس کے بعد اس کے مستقبل عدوا کثیرا فغلا للمسلمین امرهم ليتاهبوا احب عدوهم. اور آگے مقابلہ بھی بہت بڑے دشمن سے ہے, بہت بڑی طاقت سے ہے, منظم طاقت ہے, فوج ہے. آپ نے حکم دے دیا تھا کہ مسلمان جو ہیں لیتاہبوا, تاکہ تیاری کر سکیں, احبت عدوهم, کافر کے مقابلے کے لیے. وَأَخْبَرَهُمْ وَجْهُ الَّذِي يُرِيدُ. حضور پاک نے باتیں بتلا دیا کہ ہم تبوک جا رہے ہیں تاکہ تیاری کر لیں. وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم كَثِيرٌ لَا يَجْمَعُهُمْ كِتَابُ حَافِظٍ يُرِيدُ الدِّيوَانَ. اور حضرت کا فرماتی ہیں کہ مسلمانوں کا اس دفعہ بھی بہت بڑا لشکر تھا, کسی کتاب میں تو درج نہیں ہو سکتا, کون لکھے اس کو بھائی. تو اس لیے روایات میں آتا ہے کہ یہ پہلا موقع ہے جب 30,000 لشکر لے کے حضور نکلے صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا, کہ 30,000 کا لشکر جرار جو ہے وہ میرے آقا کے ساتھ ہے. دیکھیں خدا کی شان ہے کہ جب حضور حدیبیہ میں تشریف لائے تو کتنے تھے؟ 1400. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کی طرف تشریف لے گئے 2000. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں چڑھائی کی تو 10,000. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد حنین پہ چڑھائی کی تو 12,000, اور اس کے بعد مدینہ منورہ واپس گئے اور تبوک روانہ ہوئے تو 30,000. اس طرح اسلام پھیل رہا ہے, اس طرح اسلام کی طاقت بن رہی تھی کہ لوگ جو ہے یدخلون فی دین اللہ افواجا. اب فوجوں کی فوجیں, قبائل کے قبائل جو تھے وہ دوڑ دوڑ کے اسلام میں داخل ہو رہے تھے.
کہ اسلام کو اللہ نے غلبہ دے دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو عزت دے دی. تو حضرت کعب کہتے ہیں بڑا لشکر تھا، بڑا لشکر تھا جو لکھا بھی نہیں جا سکتا. قال فقال فقال لغي يتغيب الا ان ذاك سفال ما لم ينزل فيه فاير من الله عز وجل. اور حضرت کعب فرماتے ہیں اس وقت ہر بندے کے دل میں یہ خیال تھا کہ اگر میں نہ جاؤں تو کیسے پتہ لگے گا، 30,000 بندے میں کیا پتا کون نہیں آیا، تو پتہ لگ ہی نہیں لگتا. تو ہاں یہ الگ بات ہے کہ اللہ وحی اتار کے حضور کو بتا دے، ورنہ تو پتہ ہی لگ سکتا ہے. وغزا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلک غزات حین طابت الثمار والزلال وعلیہ اصغر. اب فرماتی ہیں کہ اس وقت عین تیاری کا وقت آیا جب میرے مدنی پاک نے تیاری فرمائی کہ ثمر پھل پک رہے ہیں، کھجوریں پک رہی ہیں، اور کھجوروں کا سایہ جو ہے وہ گرمیوں میں اچھا لگتا ہے. تو عرب کے لیے تو کھجوروں کے درخت کا سایہ بڑی نعمت ہوتی تھی نا، کہ آدمی جو ہے کھجوریں ہوں اور کھجوروں کا سایہ ہو اور اوپر سے بارش شم شم برس رہی ہو. اور پھر تو کہتی ہیں کہ میں ان چیزوں کو بڑا چاہنے والا تھا. فتجهز إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفقت وأرجو لكي يتجهز معهم فأرجع ولم أقدر من دياري شيئا. صحابہ تیاری کر رہے تھے، میں بھی سوچتا کہ میں تیاری کروں لیکن دن گزر گیا تھا اور میں تیاری نہ کر پاتا. اور اس کے بعد فرماتے وجہ اور چل پڑنی، مجھے کیا دیر ہوگی. فلم يزل ذلك يتمادى بي حتى استمر بالناس الجد فاصبح رسول الله غاديا يسلمون ما هو المقد من جهاد شيئا. کہتا ہے اسی طرح ہوتا رہا حتیٰ کہ صحابہ جو تھے وہ پوری سختی سے تیار ہو گئے اور حضور پاک بھی سفر پہ تیار ہو گئے، مسلمان بھی آپ کے ساتھ ہیں. وَلَمْ أَقْدِرْ مِنْ جَهَادِ شَيْئًا، اور میں نے ابھی تک کوئی سامان بھی نہ باندھا، تیاری بھی نہ کی. وَقُلْتُ الْجِهَادُ بَعْدَ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ ثُمَّ أَلْحَقُهُ. اس کے بعد میرے دل میں خیال آیا کہ چلو کوئی بات نہیں، اگر ایک دن بعد 2 دن بعد بھی میں نے تیاری کر دی تو میری سواری بڑی تیز ہے، میں پہنچ جاؤں گا. فغدوت بعدما فصلوا ليتجهز فرجعت ولم أقد من جهازي شيئا ثم غدوت فرجعت ولم أقد شيئا. ایک دن گزر گیا میں نے تیاری نہ کی، پھر دوسرا دن گزر گیا میں نے تیاری نہ کی. اور اس کے بعد کہتے ہیں فلم يزل ذلك يتمادى بي حتى أسرعوا وتفارت الغزو فأممت أن أرتحل فعليكم فلیت انی فعلت. اور اس کے بعد میری یہ سستی جو تھی لمبی ہوتی گئی، وہ چل پڑے اور غزو کا سفر جو تھا شروع ہو گیا. میں نے بھی ارادہ کیا کہ چلو میں ابھی جلدی سے سواری دوڑاؤں تو پہنچ جاؤں گا، لیکن میں نہ کر سکا. ثم لم يقدر ذلك لي فتفقت اذا خرجت في الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم يحزنني أني لا أرى إلا رجلا مغموسا عليه بالنفاق أو رجلا ممن أذره الله عز وجل. اب فرماتی ہیں کہ جب میں مدینے میں رہ گیا تو اب میں جدھر نظر ڈالوں تو یا تو مجھے منافق نظر آئے جو نہیں گئے، یا پھر وہ لوگ نظر آئے جو بیچارے معذور تھے، کوئی مریض تھا، کوئی بیمار تھا. وہ اب مجھے دل میں بڑا ہو کہ کعب تم کہاں رہ گئے، پیچھے رہنے والے تم یا منافق ہیں یا معذور ہیں. کہتے ہیں بڑا مجھ پہ اثر ہوا. کہتے ہیں ولم یذکرنی، اور حضور نے بھی مجھے یاد نہ کیا. حتیٰ بلغ تبوک، آپ تبوک میں پہنچ گئے. فقال وهو جالس فی القوم بتبوک، آپ جب تبوک میں پہنچ گئے تو وہاں جا کے پوچھا کہ ما فعل کعب ابن مالک، کعب ابن مالک کا کیا ہوا؟ فقال رجل من بنی سلمة حبسه یا رسول اللہ واللہ والنظر فی اطفی. کہتے ایک آدمی میرے قبیلے کا بیٹھا رہا گا، حضور کیا پوچھتے ہو؟ کعب ابن مالک جو ہے نا، اس کو تو بس اپنی 2 چادریں پسند ہیں اور دیکھ کے چلتا ہے، وہ کہاں اس گرمی میں آئے گا؟ وہ تو اچھا لباس پہن کے بس اپنے چلنے میں اپنے اس میں مگن ہے، اس لیے وہ نہیں آیا. وقال معاذ بن جبل بئس ما قلت والله يا رسول الله
ما علمنا علیہ الا خیرا فسکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت معاذ بن جبل بھی بیٹھے تھے. انہوں نے کہا بئس ما قلت. انہوں نے کہا غلط کہہ رہے ہو تم. کیا کہہ رہے ہو؟ کہا ایسا ہے غلط بات نہ کرو. ما علمنا، اس نے کہا حضور ہم نے تو کعب میں ما سوائے خیر کے کچھ دیکھا ہی نہیں. وہ تو پکا مومن ہے، پکا ایمان والا ہے. اللہ جانے کیا ہو گیا کہ وہ نہیں آ سکا. لیکن یہ مانا تو نہیں کہ ہم اس کے بارے میں ایسی باتیں کریں. غلطی ہو گئی ہے، اللہ جانے عذر ہے، اللہ جانے کیا ہے. کہ ما علمنا علیہ الا خیرا، ہم نے ان پہ کوئی چیز جو ہے نہیں پائی مگر ان کے بارے میں بھلائی اور خیر پائی ہے. بڑا طویل واقعہ ہے، انشاءاللہ زندگی باقی تو بات باقی ہے. کہتے ہیں جی کہ میں نے ایک مدرسہ بنایا ہے، مدرسۃ البنات، اور میں اپنی زکوٰۃ کے پیسے مدرسے میں خرچ کر سکتا ہوں. ہاں بالکل کر سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں. جو لڑکیاں آپ کے مدرسے میں پڑھ رہی ہیں آپ تحقیق کر لیں، اور وہ 3 پڑھنے والی بچیاں ہیں جھوٹ کیوں بولیں گی، ان سے پوچھ لیں کہ بابا آپ غریب ہیں زکوٰۃ کے مستحق ہیں، اور وہ پیسہ جو ہے ان کو وظیفہ دے دو، وظیفہ بنا دو. مثلاً کہ بھئی یہ ان کو 200 500 1000 ان کو دے دو، ان کے ملک تبلیغ ہو جائے تاکہ وہ مالک بن جائے. اب اگر وہ چاہے تو اپنے کھانے وغیرہ کے لیے میس میں جمع کرا دے، مطبخ میں جمع کرا دے، اور نہ کرائیں تو ان کی مرضی. بہرحال آپ ان کو پیسے دے دیں زکوٰۃ کے اور مالک بنا دیں گے یہ پیسے ہیں زکوٰۃ کے ہیں اور تمہارے ہیں. اچھا تم نہ بھی بتاؤ، دل میں نیت کر لو کہ زکوٰۃ ہے تب بھی جائز ہے، بتانے کی بھی ضرورت نہیں. لیکن جو بچیاں غریب ہیں، اگر لڑکیاں کسی امیر گھر کی ہیں تو ان کو زکوٰۃ دینی جائز نہیں. کہتے جی کہ پینٹ وغیرہ پہن کے نماز، میرا بھائی نماز تو ہو جاتی ہے، اور اب پینٹ پتلون یہ سوٹ ووٹ جو ہے اب یہ کافروں کا لباس یا شعار بھی نہیں رہا. اب تو دنیا میں مسلمانوں نے اتنا پہنا ہے کہ اب یہ نہیں کہا جا سکتا کہ دور سے پہننے والا نعوذ باللہ کافر ہے. بعض شعار ایسے ہوتے ہیں جیسے ہندو لنگی باندھتا ہے یا تلک لگاتا ہے یا نشان لگاتا ہے، وہ شعار ہے. اسی طرح بعض لوگ گلے میں جو صلیب لٹکاتے ہیں وہ شعار ہے. اسی طرح جیسے ہمارے بعض نوجوان کانوں کے اندر وہ بالے پہنتے ہیں یہ شعار ہے. اسی طرح ہمارے بعض نوجوان جو ہیں گلے کے اندر سونے کی چین پہنتے ہیں یہ شعار ہے. یہ حرام ہے، ناجائز ہے اور گناہ ہے شدید. اور یہ تشبہ بالکفار ہے اور تشبہ بالنساء ہے جس پہ اللہ کے رسول نے لعنت بھیجی. پینٹ وغیرہ پہننے میں شعار نہیں ہے. یعنی کیا مانا؟ اب ایک آدمی پینٹ پہن کے کھڑا ہو، ہم دور سے دیکھیں تو یہ ضروری نہیں ہم سمجھے کہ کافر ہے، کیونکہ مسلمان بھی پینٹ پہنتے ہیں. اور بہت سارے اسلامی ملک ہیں جن کا تو لباس ہی پینٹ بن گئی ہے. اچھا میرے ایک مولوی صاحب دوست تھے ماشاءاللہ، اللہ عالم اب زندہ ہے یا نہیں، بڑے عالم تھے ماشاءاللہ، اور ہم تو ان کے طالبوں کے برابر بھی نہیں ہیں، تو بہت بڑے عالم تھے، بڑی مہربانی شفقت فرماتے تھے، اور لباس ہمیشہ بڑا اعلی شان پہنتے تھے ماشاءاللہ. تو ان کا لباس عجیب تھا. وہ من سے ہمیشہ مذاق کرتا ہے کہ استاد آپ کبھی کبھی آدھے انگریز بن جاتے ہیں آدھے مسلمان بن جاتے ہیں. تو وہ خیر میری بات برداشت کر لیتے تھے چونکہ میرے والد کے شاگرد تھے. تو میں ان کو استاد کہتا، وہ محبت سے کہتے ہیں تم میرے استاد ہو. اب ہے تمہارا کہا استاد ہو، بھائی تمہارا ابا جو استاد ہے تو میرے استاد دادے تو ہو گئے. تو بہرحال وہ جناب لباس پہنتے تھے نیچے بہترین پینٹ، بڑی فرسٹ کلاس وہ سلواتے تھے، باہر سے سلواتے تھے، بڑے شوق تھا ان کو، ذوق تھا. اچھا اوپر شیروانی، اب شیروانی جب یہ ہاتھ تک آ جائے تو پینٹ کا تو پتہ نہیں لگتا نا کہ نیچے پینٹ ہے یا نہیں ہے، پاجامہ ہے کہ پینٹ ہے. تو نیچے پینٹ اوپر شیروانی. میں کہا حضرت یہ کیا آدھا انگریز آدھا مسلمان، یہ کیا چکر ہے؟ تو کہتے یار سردیوں کا زمانہ ہے، پاجامے کا کپڑا چونکہ پتلا ہوتا ہے، اب میں کیا کروں، میں ٹھنڈے ملک میں رہ رہا ہوں تو نیچے میں گرم پینٹ پہن لیتا ہوں، اوپر گرم شیروانی پہن لیتا ہوں، میرا گزارا ہو جاتا ہے. تو میں اس لیے پہنتا ہوں اس کو چھپانے کے لیے. دیکھو شیروانی تو یہاں تک ہے، نیچے کو نظر تو نہیں آ رہی نا. یہ تو تم میرے قریب رہتے ہو، تمہیں پتا ہے کہ میں پینٹ پہنتا ہوں، عام لوگوں کو تو پتا نہیں ہے. بہرحال پینٹ پہننے سے کافروں کا شعار نہیں ہے. نماز بھی ہو جاتی ہے.
لیکن آداب یہی ہے کہ نماز میں آپ وہ کپڑا پہنے جو ڈھیلا ہو، آپ کا بدن چھپا رہے. کیونکہ میرا بھائی آپ خود غور کریں کہ جب آدمی ٹائٹ پینٹ پہنے ہوئے ہو اور جب رکوع میں جائے کیا حال ہوتا ہے اس کا. ٹھنڈے دل سے خود سوچیں. یعنی کسی مولوی پہ اعتراض نہ کریں، نہ ہماری بات آپ مانیں. آپ رات ایسا کریں کہ بیوی کو کہیں کہ پیچھے شیشہ لے کے کھڑے ہو جاؤ، میں نفل پڑھتا ہوں. پھر ذرا نظر دوڑائیں کہ آپ رکوع میں جب ہیں اور سجدے میں ہیں تو آپ کے دو حصے کیسے بنے ہوئے ہیں. تو یہ ایک کپڑا ہے جو انسان جیتے ہوئے انسان کو دو ٹکڑوں میں تقسیم کر دے. اسی طرح بعض ہمارے ماشاءاللہ ہندوستانی بھائی وہ پاجامہ پہنتے ہیں. اچھا وہاں کے پاجامے بھی ماشاءاللہ اس کے بھی انواع ہے. لکھنؤ کا الگ ہے، آندھرا کا الگ ہے، اور اس کے بعد جناب یو پی کا الگ ہے. مختلف صوبوں کے الگ پاجامے ہیں. بعض تو ایسے ہیں کہ ان کو ٹانگ پہ ایسے چڑھاتے ہیں جیسے کہ مردے پہ کوئی کپڑا کھینچ کے چڑھایا جا رہا ہو. اچھا، اور جب آدمی پاجامے میں سجدہ کرے تو سارا بدن، سارا وجود، سارا شرم گاہ جو ہے نیچے ظاہر ہے. یہ کوئی نماز ہے؟ بتا. ایمان سے کہیں، آپ ٹھنڈے دل سے سوچو. اچھا ایمان سے کہیں ایسے آپ نماز پڑھ رہے، آپ کے آگے ایک بندہ ایسے نماز پڑھ رہا، آپ پیچھے ہوں، آپ کے دماغ میں کیا گزرتا ہے؟ آپ کو دیکھتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ جہاں دیکھو خدا کا خوف کریں اللہ تبارک. اس لیے کوشش یہ کریں، مجبوری ہے، کمپنی ہے، کام کرتے ہو، نوکر ہو، ملازم ہو، پینٹ پہننی پڑتی، کوئی مشکل نہیں. ایک فوطا، ایک چادر رکھ لو، اوپر باندھ لی جیسے انڈونیشیا کے مسلمان باندھ لیتے ہیں. نیچے ان کے پاجامہ ہوتا ہے، عورتیں ہوں مرد ہوں، لیکن اوپر وہ لنگی باندھ لیں گے، آرام سے نماز پڑھیں گے، سکون کے ساتھ نماز پڑھیں گے. اس کے بعد وہ اتاری اور تہ کی اور لے کے چلے گئے اور اس کے اپنے کپڑوں میں جا کے ڈبکی بھی کر. اس لیے نماز میں احتیاط کریں، ایسا لباس نہ پہنے جو بجائے احترام کے برا لگے. اگر ایک آدمی نے طواف وداع کر لیا، پھر نماز موقع مل گیا پڑھ لے، کوئی منع نہیں. ایک عمرہ جب کیا جائے گا تو ایک آدمی کے لیے. میرے سے کیا غلط، میں جب بھی طواف کرتا ہوں اپنے ماں باپ کے لیے، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، کیا کرو والدین کے لیے. میں نے اسٹیٹ لائف میں 20 سال تک پیسے جمع کرائے ہیں 2,40,000، مگر 20 سال کے بعد وہ مجھے 15 لاکھ روپے دیں گے تو باقی آپ کے لیے خالص حرام ہے، اصل جو ہے وہ آپ کے لیے حلال ہے. اور باقی پیسے ان سے لے لیں اور غریب رشتہ داروں کو دے دیں، اور نیت ثواب نہ کرنا کہ مجھے ثواب ملے، کیونکہ ثواب ملتا ہے حلال پر، حرام پر ثواب نہیں ملتا. اور ان کو بھی نہ چھوڑنا چونکہ وہ تو مگر مچھ ہیں، حرام کھانے کی عادی ہے، یہ اور بھی کھا جائیں گے. تو ان سے لینے کے بعد اپنے غریب رشتہ داروں پہ یا کسی مسجد کے حمام ہے، لیٹرین ہے، کوئی راستہ ہے، کوئی سڑک ہے، لگا دو. اور بغیر نیت ثواب کے تمہارے لیے صرف وہ حلال ہیں جو تم نے جمع کرائے. مجھے کسی نے تفہیم القرآن حضرت مودودی صاحب کی دی ہے، وہ ایک بزرگ گزرے فوت ہو گئے ہیں، ان نے تفسیر قرآن بھی لکھی ہے اور بھی بہت ساری کتابیں لکھی ہیں. ان میں بہت سارے مسائل پر علماء کو اختلاف ہے. بہرحال اگر آپ عالم ہیں پھر تو پڑھا کریں، کیونکہ ان کی غلطی کو آپ سمجھ جائیں گے. اور اگر آپ اہل علم نہیں، عام آدمی ہیں، تو پھر بچا کریں تاکہ ایسا نہ ہو کہ غلطیوں میں مبتلا ہو جائیں. تو آپ کوشش کریں کہ تفسیر ابن عباس، تفسیر مجاہد، اسی طرح تفسیر ابن کثیر مختصر، اور اسی طرح اگر آپ نے اردو پڑھنی ہے تو سکہ علماء کی تفسیریں ہیں، جیسے معارف القرآن ہے اور بھی انوار القرآن ہے، حضرت محمد نعیم صاحب مدد اللہ کی، اور مفتی شفیع صاحب کی، مفتی ادریس کاندیلوی رحمۃ اللہ علیہ کی، اور بھی علماء کی تفاسیریں، لیکن مستند علماء کی تفسیریں پڑھا کریں. اگر ایک آدمی نے مسواک پڑھا تھا اٹھا لیا، کوئی بات نہیں، یہ چھوٹی موٹی چیزیں اللہ معاف کرتے ہیں، پھر آپ نے بھی تو سنت استعمال ہی کرنی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک میں جب جائیں بڑے ادب سے
احترام سے غسل کر کے کپڑے بدل کے خوشبو لگا کے پھر اللہ کے مسجد میں مسجد نبی میں داخل ہوں، پہلے اللہ کا حق ادا کریں، 2 رکعت نماز پڑھیں، اس کے بعد درود شریف پڑھتے ہوئے ادب کے ساتھ چلتے ہوئے بڑا خشوع و خضوع کے ساتھ، کوئی شور نہ ہو، شر نہ ہو، پھر بالکل عین حضور کے سرکار کے مواجہ کے مبارک نہ لگ کے کھڑے ہوں نہ بہت دور کھڑے، درمیانی فاصلے پہ کھڑے ہوں اور درمیانی آواز کے ساتھ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یہ پڑھے، اور جو بھی سلام پڑھتا ہے تو حضور سنتے ہیں، اور یہ حدیث ابی داؤد میں بھی موجود ہے۔ اور الحمدللہ یہاں کے ہمارے جو بہت بڑے اپنے وقت کے علامۃ العصر تھے حضرت شیخ عبدالعزیز بن باز رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بھی اپنی کتاب میں اس حدیث مبارک کو نقل فرمایا ہے کہ ما بن مسلم، جب مسلمان سلام کرتا ہے تو حضور جواب دیتے ہیں۔ بینک میں جو رقم پر منافع ملتا، منافع نہیں ہے بابا، خالص سود ہے۔ کون سا منافع؟ یہ منافع سنا ہے 7% مقرر، 14% مقرر، 10% مقرر، یہ کون سا منافع ہے؟ یہ خالص سود ہے، حرام ہے۔ میرے پاس ایک متبنہ بچہ ہے، میری بیوی کا دودھ بھی پیا ہے، تو وہ تو خیر اس کو زکات، ہاں وہ تمہارا حقیقی بچہ تو نہیں ہے نا، اگر وہ غریب ہے کوئی بھی نہیں ہے اس کا تو زکات دے سکتے ہو۔ حقیقی بیٹے کو یا باپ کو زکات نہیں دی جاتی۔ میت کے لیے خیرات کریں، سارا سال کریں، یہ تیسرا دن اور کل خانے اور جمعراتیں یہ بدعت ہیں، یہ ختم کریں۔ اگر کوئی عورت بغیر محرم کے حج عمرہ نہیں کر سکتی، اگر محرم نہ ہو، اللہ نے حج معاف کر دیا اس کو کہ محرم کے بغیر نہ نکلو۔ نفل پڑھنے کے لیے مکہ مکرمہ میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک فجر کے بعد نہ پڑھیں جب تک سورج نہ نکلے، عصر کے بعد نہ پڑھیں جب تک کہ سورج ڈوب نہ جائے۔ باقی ائمہ فرماتے ہیں طواف کرے کو ضرورت ہے تو پڑھ لیں۔ میرے کے جیب میں اپنا نماز کی کتاب تھی، وہ حمام چلا گیا، گر گئی، اس کو کچھ گندا پانی پیشاب بھی لگا تھا، اس میں آپ کی کوئی آمدن تو آپ نے نہیں کیا نا، آپ بھول گئے، غلطی کی، اللہ معاف کر دے، بس استغفار کریں، اس کو دھو کے صاف کر دیں، سکھا دیں۔ اللہ نیتوں کو جانتے ہیں نا، تم نے جان بوجھ کر تو نہیں کیا۔ ایک آدمی شادی شدہ ہے لیکن اپنے ہاتھوں سے پھر بھی وہ اپنے قوت برتمی کو ضائع کرے، یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور قیامت والے دن اس کے ہاتھ حاملہ ہوں گے، ان میں حمل ہوگا تاکہ دنیا کو پتہ لگے کہ اپنے ہاتھ سے برائی کرتا تھا۔ تو جب تم شادی شدہ ہو تو بیوی کس کام آئے گی؟ لیکن یہ ایسی بیماری ہے جس کو لگ جائے بیوی ہو تب بھی نہیں چھوڑتا۔ اس کا علاج یہ ہے کہ کبھی اکیلے نہ رہا کرو، اچھے لوگوں میں رہو، رات کو اکیلا نہ سو، حتیٰ کہ حمام جاؤ تو دروازہ بند نہ کرو تاکہ تمہیں ڈر رہے کہ کوئی آ جائے گا۔ تو آہستہ آہستہ اس بیماری سے بچنے کی کوشش کرو اور توبہ کرو۔ ہماری عورتوں کے لیے بھی درس کا انتظام کریں، آپ ٹیپ لے جائیں، ان کو گھر میں سنا دیا، میں انتظام کروں گی، آپ کے لیے آسان نہیں، کون سا مشکل ہے؟ اب تو آسان ہو گیا، کبھی ٹیپ لے لی، گھر جا کے کہا گھر میں بیٹھی رہو، پردہ بھی قائم، عزت بھی قائم، احترام بھی قائم، آرام سے سن لیں، سمجھ نہ آئے دوبارہ ریوائنڈ کر لیں۔ اگر 2 آدمیوں نے عمرہ کیا ہے اور دونوں یعنی طواف کر چکے، صفا مروہ دوڑ چکے، اب ایک دوسرے کے سر پہ اس طرح پھیر دیں، بالکل جائز ہے، کوئی منع نہیں۔ آدمی خود بھی سیفٹی سے اپنا سر پہ اس طرح پھیر کے فارغ ہو نکل جائے آرام سے، وہ بھی جائز ہے۔ کہتے ہیں جی کہ اکثر حوالے آپ دیتے ہیں کہ فلاں امام کے نزدیک یہ بات ہے، تو یہ ضروری، ہاں ضروری نہ ہو تو پھر یہ کیسے پڑھیں کہ یہ امام بخاری نے کتاب لکھی ہے، یہ امام ترمذی نے لکھی ہے، یہ ابو داؤد نے لکھی ہے، یہ امام مالک نے لکھی ہے، تو پھر اس کا حوالہ کیسے نہ دیں؟
تو لازماً حوالہ تو دینا پڑے گا کہ یہ بات وہ ہے جو بخاری شریف نے فرمائی، یہ بات وہ ہے جو مسلم شریف، لیکن بخاری شریف نے بھی بات کس کی ہے؟ محمد الرسول اللہ۔ امام مسلم نے بھی حدیث کس کی نقل کی ہے؟ محمد الرسول اللہ۔ اب امام ابو حنیفہ جو مسئلہ بتا رہے ہیں وہ بھی کہاں سے بتا رہے ہیں؟ حدیث رسول اللہ۔ امام شافعی جو بتا رہے ہیں وہ بھی کہاں سے بتا رہے ہیں؟ حدیث رسول اللہ۔ لیکن چونکہ مختلف علاقوں میں اللہ نے مختلف ائمہ کی فقہ کو رائج کیا ہے، اگر میں صرف ایک امام کا قول بتاؤں اور دوسرے کا نہ بتاؤں تو وہ کیا کرے جو بیچارہ شافعی ہے؟ اگر ایک آدمی امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ پہ عمل کرتا ہے، وہ حنفی فقہ پہ عمل نہیں کرتا، وہ کیا کرے؟ تو اس لیے انصاف یہ ہوتا ہے علماء میں کہ تمام ائمہ اربعہ کے قول کھل کے بتا دے کہ جھگڑا تو ہے نہیں، سارے مجتہد ہیں اور سارے برحق ہیں، صرف اعلیٰ اولا اور افضل کی بات ہے تاکہ ہر آدمی اپنے مسلک کے مطابق عمل کر لے اور کسی قسم کا جھگڑا نہ ہو۔ یہ دماغ ان میں خلل پیدا ہوتا ہے جو کسی امام کو کوئی سمجھتے ہی نہیں، اور حالانکہ اللہ نے ایسا انتظام کیا ہے کہ 5 دفعہ دن میں امام کے پیچھے کھڑا کرتے ہیں اللہ بھی، اور ایسا غلام بنا دیا ہے کہ جب تک امام کھڑا ہے کھڑے رہو، خبردار امام رکوع میں جائے جب تک وہ نہ جائے، اگر پہلے 1 منٹ بھی گردن جھکا لی تو اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تمہارے چہرے کو گدھا کا چہرہ بنا دے۔ اللہ میاں کہہ دیتے کہ بابا قرآن پڑھو، نماز پڑھو، تسبیح کرو، جاؤ اپنے اپنے گھر میں پڑھو، کیا ضرورت تھی اکٹھا کر کے ایک امام کے پیچھے کھڑے کرنے کی؟ یہی تو ڈسپلن ہے جو آدمی کو جوڑے ہوئے ہے کہ ایک امام کہتے ہیں حرم میں اللہ اکبر اور 20 لاکھ آدمی رکوع میں گر جاتا ہے، اسی کو دیکھ کر کافر مرتا ہے اور حیران ہوتا ہے۔ ان کے تو انگارے لوٹ جاتے ہیں نا کہ 30 لاکھ بندہ کھڑا ہے، ٹکٹ اپنی بھرتے ہیں، پیسے اپنے بھرتے ہیں، حرم بھاگ رہے ہیں، عرفات جا رہے ہیں، گاڑی نہیں مل رہی، چھتوں پہ بیٹھے ہیں، لبیک پڑھ رہے ہیں اور خوش ہیں اور رونق ہے چہروں پہ۔ وہ کہتے ہیں یار یہ کون سی ایسی بات ہے جن کو کھینچ کے لے جا رہی ہے؟ تو اسی لیے ائمہ فقہا پر بھی اللہ کروڑ رحمتیں فرمائے۔ اگر وہ ائمہ اربعہ 4 فقہوں میں اللہ کے دین کو آسان نہ کرتے تو ہم تو لاکھوں کی ٹکڑیوں میں بڑھ جاتے اور ٹکریں کھا کھا کے مر جاتے۔ یہ تو اللہ نے کمال رحم فرما دیا ہمارے، ورنہ اصولی بات یہ ہے کہ اب دیکھو اللہ کے گھر کے کتنے دروازے ہیں، کوئی باب العمرہ سے داخل ہو کدھر جا رہا ہے؟ عرب میں۔ باب السلام سے داخل ہو یا باب الملک سے داخل ہو، کوئی امام ابو حنیفہ کے رستے میں داخل ہو یا امام شافعی کے رستے میں یا امام احمد ابن حنبل یا امام مالک، جا کہا رہا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اب دیکھو نا کہ تمہیں حکم ہے کہ بھی کپڑے دھلے ہوئے پہنا کرو، اگر کپڑے پاک نہ ہوں تو نماز نہیں ہوگی، لیکن اگر فتویٰ دے دیں کہ لازمی ایک ہی دھوبی دھوئے گا تو کتنوں کے دھو لے گا؟ تو جہاں سے دھلواؤ کپڑا پاک ہو، مسئلہ کہیں سے پوچھو لیکن بات محمد مصطفیٰ کی، عالم بتلانے والا کوئی ہو لیکن بات رسول اللہ کی ہو، کتاب کوئی کھول لے لیکن فرمان محمد مصطفیٰ کا ہو۔ اس لیے اصول سمجھا کریں۔ یہ تو وہ لوگ ہیں جن کے دماغ جم گئے ہیں نا بیچاروں کے، اللہ دعا کرو اللہ ان کو بھی ہدایت دے۔ ہم تو سب کے لیے دعائیں کرتے ہیں، وہ ہمیں گالیاں دیتے ہیں، ان کی مرضی ہے بھائی۔ قبر پہ پھول رکھنا جائز ہے حرام ہے؟ بالکل، اگر پھول رکھنا جائز ہوتا تو حضور پاک اپنی بیوی کی قبر مبارک میں نہ رکھتے، اور اصحاب رسول اور اہل بیت رسول سرکار دو جہاں کے روضہ مبارک میں نہ رکھتے۔ یہ تو اصل میں ہندوؤں کے رواج ہے، عیسائیوں کے، کافروں کے، وہ پھول چڑھاتے ہیں۔ عین جب سورج نکل رہا ہے، ڈوب رہا ہے یا سر پہ کھڑا ہے، نماز نہ پڑھیں۔ مردے کے لیے وارث کیا خیرات کریں؟ جو اللہ توفیق دے اس کے لیے صدقہ جاریہ، مسجدیں بنائیں، مدرسے بنائیں، جتنا اللہ نے توفیق دی ہے، پانی لگائیں، کہیں نل لگوا دیں۔
اگر آدمی بغیر رشوت کے کام نہ نکلے، تیرا کام شرط ہے کہ جائز ہے، اور اگلا ظالم ہے بغیر رشوت کے نہیں کرتا، پھر تجھ پہ گناہ نہیں ہوگا۔ اگر تم بھی پیسے دے کے غلط کام کرانا چاہتے ہو یا غلط فائدہ اٹھانا چاہتے ہو، دونوں پہ لعنت ہے، راشی مرتشید دونوں پہ لعنت۔ لیکن تم مظلوم ہو اور تم حق پہ ہو، لیکن آگے ایسی بلا ہے کہ بغیر رشوت کے کام ہوتا ہی نہیں۔ ہم نے صفا مروہ جو ہے، مروہ سے شروع کیا اور صفا پہ ختم کیا، بالکل ادا نہیں ہوا، اس کو آپ دوبارہ ادا کریں، قضا کریں، ورنہ دم دینی پڑے گی۔ کہتے ہیں جی کہ بعض اہل حدیث حضرات 8 تراویح پڑھتے ہیں، جتنا پڑھیں گے جتنا گھوڑ اتنا میٹھا، ان کو 8 رکعتوں کا ثواب ملے گا، جو 20 پڑھیں گے ان کو 20 رکعتوں کا ثواب ملے گا۔ اب تمہاری مرضی، زیادہ کماؤ یا کم کماؤ۔ اور رمضان کا مہینہ دیکھ لو، عبادت زیادہ کرنے کے لیے یا تھوڑی کرنے کے لیے، یہ بھی مسئلہ دماغ میں رکھ لو۔ اور حرمین شریفین میں انشاءاللہ 20 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں، اور حدیث مبارک میں بہت ساری روایات ہیں، لیکن 20 پڑھنے سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ حضور کی ساری حدیثوں پہ عمل ہو جاتا ہے۔ 8 والی بھی آ گئی، 12 والی بھی آ گئی، 13 والی بھی آ گئی۔ اگر 8 پہ عمل کریں گے تو 20 والے تو رہ گئے، 12 والی حدیث بھی رہ گئی اور 13 والی بھی رہ گئی۔ جو حنفی ساری حدیثوں پہ عمل کریں کہتے ہیں وہ حدیث کو نہیں مانتے، جو ایک پہ عمل کریں کہتے ہیں ہم مانتے ہیں۔ اب اللہ ہدایت دے، ہم تو حضور کی ساری حدیثوں کو مانتے ہیں، سب کو آنکھوں پہ رکھتے ہیں، اور سب پہ عمل کرنا جو ہے وہ اپنی نجات کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ آگے تمہاری مرضی ہے، اللہ تعالی عالم وعلمہ اتم۔ اچھا جی، عورتوں کو فرض نماز تو اجازت نہیں دی گئی، عیدین بھی نہیں، عورت پہ عیدین ہے ہی نہیں، جمعہ ہے ہی نہیں۔ اگر تراویح وغیرہ حافظہ عورت ہے، عورت ایک دوسرے کو پڑھائے تو کوئی حرج نہیں۔ اگر کوئی مرد اپنی بیوی کو حق المہر ادا نہیں کیا تو صحبت حلال ہے، صحبت تو حلال ہے، لیکن ادا اب تو کر دو نا، مشورہ پوچھ لیا اب تو دے دو۔ یا آسان حل ہے، پاؤں میں ہاتھ رکھ کے بخشوا لو، 2 باتیں ہیں، یا اس کو حق المہر دے دو، یا آپ جا کے پگڑی پاؤں میں رکھ دو، ویسے بھی تو رکھتے ہو نا، اس کو اللہ کے لیے معاف کر دو، وہ بخشی دے دو، خلاص قصہ ختم ہو گیا۔ اور ڈنڈے سے نہ بخشوانا، منت سے چاہے بخشوا دو۔ اگر کوئی آدمی مکے میں رہتا ہے، گھر سے احرام باندھے نہیں ہوتا عمرہ، لازماً حد حرم سے باہر جانا ہوگا۔ یہ بھی خدا کی قدرت ہے کہ بعض ہمارے بھائی ایسے ہیں، دعا کیا کرو، میں تو اللہ جانتا ہے کبھی ان کو نہ برا کہتا ہوں اور نہ کبھی ان کے لیے اللہ معاف کرے کوئی ایسا بغض دل میں آتا ہے۔ اگر کبھی دل میں ذرا بھی مجھے کوئی ان کے بارے میں برا خیال ہے نا، میں توبہ کرتا ہوں، میں کہتا ہوں اللہ نے مجھے ہدایت کا فرما، میرے لیے ہدایت کا۔ لیکن ہے عجیب، ایک طرف تو کہتے ہیں کہ عمرہ مکے میں رہنے والے کا ہوتا ہی نہیں۔ اچھا جی، جب اپنے ملک سے آئے گا تب ہوگا، اور جب وہ کرنے پہ آتے ہیں کہتے ہیں گھر سے احرام باندھ کے کر لو، ہو جاتا ہے۔ مجھے نہیں سمجھ آیا مطلب کہ بھی ایک دفعہ تو یہ کہا جائے کہ عمرہ ہوتا ہی نہیں جب تک کہ اپنے ملک سے آنے والا بندہ جو ہے مکے آ رہا ہے وہی میقات سے عمرہ باندھ کے ہے، اس کا عمرہ ہوگا۔